میڈیا ہاؤسز اور مختلف اداروں سے ملازمین کی جبری برطرفیوں. پاکستان کی صحافت اس برس بھی مشکلات اور پابندیوں کی قید سے آزاد نہ ہو سکی. میڈیا ہاؤسز سے صحافیوں کی جبری رخصت، تنخواہوں میں کٹوتی اور تاخیر کا سلسلہ جاری رہا. بعض بڑے نام اور حساس موضوع ٹی وی اسکرین سے غائب ہی رہے. یہ وہ لوگ ہیں جبکہ نامور اخبار ڈان کے دفتر کا گھراؤ ملک کے اندر اور باہر صحافتی برادری کے لیے ایک تشویشناک لمحہ ثابت ہوا. جب لوگوں کو بنیادی معلومات جو ہیں وہ صحافی ذرائع کے ذریعے نہیں پہنچیں گی تو وہ ظاہر ہے جھوٹ جو ہے اس کو مانیں گے، افواہوں کو مانیں گے، اور ہمارے ہاں ابھی جو ہے افواہوں پہ پورا ملک چل رہا ہے. سوال پوچھنے کی جرات کرتے ہیں. معروف ٹی وی اینکر عاصمہ شیرازی، جو کئی بار سوشل میڈیا پر اپنے خلاف ایک منظم کیمپین کا نشانہ بن چکی ہیں، کہتی ہیں کہ آزادی اظہار رائے کو روکنے کے طریقے بدل رہے ہیں اور اس مسئلے کے بارے میں بے حسی بڑھ رہی ہے. کہ پہلے جو تھا وہ گولی ماری جاتی تھی، اب گالی دی جاتی ہے. پہلے کیریکٹر کو بند کر دیا جاتا تھا، اب کیریکٹر کی اسیسینیشن کی جاتی ہے. پہلے جو ہے وہ کریڈیبلٹی کی پرواہ نہیں کی جاتی تھی، اب جدید طریقے آگے، اب ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے. یہ کامیاب نہیں ہوگا، جیسے بہت سارے اور ہتھ کنڈے کامیاب نہیں ہوئے. میڈیا اداروں پر بڑھتا ہوا دباؤ خبروں اور تبصروں کے لیے صحافیوں اور عوام کو سوشل میڈیا کی جانب راغب کر رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق اس وقت ٹویٹر پر 55 لاکھ پاکستانی اکاؤنٹس ہیں، جبکہ 1.5 کروڑ سے زیادہ پاکستانی فیس بک پر ہیں. سوشل میڈیا سے امپیکٹ پڑے گا منفی مثبت. میں سمجھتا ہوں کہ مثبت پہلو زیادہ حاوی ہو رہا ہے اور مین اسٹریم میڈیا باوجود اس کے کہ ان کو سینسرشپ کا سامنا ہے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا سے وہ خبریں لیں. اگر یکجہتی نہیں شو کی جا سکتی. پاکستان میں صحافی گھٹن کے ماحول کی شکایت تو کر رہے ہیں، لیکن اس میں تبدیلی کے لیے آواز اٹھانے کا سلسلہ اس سال بھی جاری رہا. حکومت کی اپنی بقا بھی اسی میں ہے کہ میڈیا کے ساتھ یہ زیادتیاں نہ ہوں، کیونکہ بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ آج حکومت کو لگتا ہے کہ میڈیا ان پہ تنقید کر رہا ہے، لیکن جب کل یہی حکومت مشکل میں ہوگی تو اس کو یہ میڈیا بہت یاد آئے گا. جتنی آواز بند ہوگی اتنا معاشرہ حبس کا شکار ہو جائے گا، اور حبس نے نکلنا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، اور جب حبس نکلتا ہے تو بارش ہوتی ہے. اس بارش سے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے. حکومت جمہوری ہو یا آمرانہ، صحافت کی آزادی کی جنگ ہر دور میں جاری رہی. اس سال بھی صحافتی تنظیموں اور اداروں میں آویزہ طلبی حقوق کے یہ بینرز خاموش تماشائی کی مانند یہ سوال کرتے دکھائی دیے کہ دوسروں کی خبر دینے والوں کی خبر آخر کون لے گا. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی.